جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوشش ہوگی کہ تحمل سے بات ہو، لاجک کے ساتھ بات ہو اور الزام تراشی سے گریز کیا جائے. آخر نوشین سعید صاحبہ، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو بھی کر رہے تھے، یونیفیکیشن بلاک بننا کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے کیوں گئے؟ کیا ایسی خرابی تھی؟ جی ہمارے لوگ چھوڑ کے نہیں گئے، ان کو پہلے دن سے لالچیں دی گئی. اب دیکھیں اس کے بعد ان کو منسٹریز نہیں دی تھی، اب ان کو پھر منسٹریز کی لالچیں دے رہے ہیں. بات یہ ہے، اب میں آپ کو بتاؤں، جو یونیفیکیشن بلاک کے جو صدر بنے ہوئے ہیں، جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ طاہر علی جاوید صاحب ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر میل پریکٹس کے 104 کیسز ہیں ان امریکہ ہمسیلف. میری گزارش ہے کہ جس رول کا اطلاق ہم نے محترم بابر روان صاحب پر کیا، ہم ان پر بھی کریں. جو شخص موجود نہیں ہے اس کے خلاف ذاتی الزامات مت دیں. جو شخص موجود نہیں ہے اس کے خلاف ذاتی الزامات. میری گزارش ہے، نہیں یہ ایک رول سیٹ ہے. جو شخص موجود نہیں ہے ہم اس کے خلاف ذاتی الزامات نہیں لگائیں. آپ ایک کام کریں، ریکارڈ پہ آپ کے منسٹر رہے 5 سال. نہیں 5 سال نہیں رہے. جب ہمیں ان کے بارے میں یہ جب منسٹر لگ گئے تھے، میری گزارش ہے جو شخص موجود نہیں ہے اس کے خلاف ذاتی الزامات مت لگائیں. You just send anybody, صرف گوگل کریں طاہر علی جاوید and everything will come out. ہمیں خود نہیں پتا تھا. یہ ہیلتھ منسٹر یہاں پہ آ کے جب بنے، جب ہمیں پتا چلا، پرویز الہی صاحب نے ان سے ڈسٹنس کر لیا تھا اور ان کو کہیں مطلب کسی چیز میں باقی 45 لوگ بھی اسی طرح کرپٹ تھے جو گئے وہاں. میری بات سنیں، whether you like it or not، نون میں ہے کون؟ آپ یا آج انجم عقیل کا سن لیں، ٹھیک ہے؟ سارے لینڈ گریبرز گھسے ہوئے ہیں، سارے فیک ڈگریز والے سے. اس کے بعد 6 کیسز جو آئے تھے، جو ایئرپورٹ کا ہوا تھا، جو ریپ کیس تھا، یہ سب لوگ کہاں سے؟ کیوں خرم دستگیر صاحب، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب لوگوں پہ الزام لگ رہا ہے. کیوں اب آپ لوگوں پہ الزام لگ رہا ہے؟ یہ انفارچونیٹلی پارٹی کہہ رہی ہے، پی ایم ایل کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ چھانگا مانگا کی سیاست کو دہرانے جا رہے ہیں؟ ماضی کی جو سیاست تھی اب آپ اس کو دہرانے جا رہے ہیں اور 45 لوگوں کو آپ نے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات انہیں انتہائی ناگوار گزری ہے. ابھی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہی نہیں ہے. تو آنے کے چانسز ہیں. یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا. یہ فیصلہ انہوں نے پی 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 کو چھوڑا ہے، یہ اسی زور پہ چھوڑا ہے. اب یہ بھی مفروض ہے. بائی دا وے 3 لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ غلط نام ہمارے لیے. دیکھیں میری گزارش ہے، وہ جو فیصلے مسلم لیگ نون نے کیے ہیں اس کی توجیحات از راہ کرم مسلم لیگ نون کو پیش کرنے دیں. آپ اس کے مفروضے پیش نہ کریں. میں جو بات انہوں نے محترمہ نے پہلے فرمائی تھی، اور یہ بات میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پورے ملک کے ناظرین پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ محمد شہباز شریف کسی سٹے آرڈر پر نہیں ہے. ان کے خلاف، ان کو جب ایک ریسٹور ہوئے اور ایک سٹے آرڈر ایشو ہوا تھا 31 مارچ 2009 کو، پھر جب اس کے اوپر فردر کاروائی ہوئی تو 26 مئی 2009 کو وہ آرڈر سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا. اور اس جب آرڈر سیٹ اسائیڈ ہو گیا جس کے خلاف سٹے تھا، لہٰذا اب وہ 56 دن 56 ڈیز ٹوٹل سٹے چلا تھا. اس کے بعد سے گورنمنٹ آف پنجاب شہباز شریف صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی سٹے نہیں ہے. وہ پٹیشن وفاقی حکومت کی تھی جو انہوں نے واپس لے لی تھی. معاملہ آرڈر سیٹ اسائیڈ ہو چکا ہے، وہ سٹے آرڈر انٹرم آرڈر پہ نہیں ہے. میری بات بڑی پریسائز ہے کہ وہ کسی سٹے آرڈر پہ نہیں ہے، وہ آرڈر ہی سیٹ اسائیڈ ہو گیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے جیسے سیاست اور الیکشن، بلدیات ہوں، سینٹ ہو یا جمہوری الیکشن ہو، آزاد الیکشن، قومی الیکشن، جب جیسے جیسے یہ قریب آئیں گے، خلیج کی یہ پارٹ وسیع ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ بہرحال اینڈ آف دا ڈے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. دوسری چیز میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ وزارتوں میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر نہیں تھا، یہ باہمی انڈرسٹینڈنگ تھی. یہ ہمارے پاس تھے، یہ پہلے چھوڑ کے چلے گئے. بہرحال اب ہم نہیں چاہتے تھے چھوڑنا، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنی رائے علیحدہ کر لیں. لیکن جو مقصد ہے وہ مکمل طور پہ جمہوریت کو مضبوط کرنا. اور میں سمجھتا ہوں 18ویں 19ویں ترمیم میں یہ قومی اسمبلی میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کو ووٹ کیا. انہوں نے بھی ووٹ مکمل طور پہ سب نے کیا نا. تو جہاں پہ بھی تعمیری چیزیں ہوں گی ہم آپ کو یکجا نظر آئیں گے. آپ جمہوریت کے اندر وہ ایک نفرت کا جو عنصر تھا سیاست کا، وہ اگر ختم ہو چکا ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ختم ہو چکا ہے تو پھر یہ خوش آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. اور وہ تمام لوگ جو سیاسی جماعتیں لے کے اب منظر عام پر آ رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ 2 پارٹی سسٹم کو نشانہ بنانے والے آگے آئیں، وفاق میں آئیں، پورے ملک میں پھیلیں، محنت کریں اور 4 4 5 6 7 10 پارٹی سسٹم ہو جائے، اللہ کرے، تاکہ اس ملک کی بنیادیں مضبوط ہوں. لیکن محتسب کا کردار ادا کریں گے پنجاب میں. اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح اپوزیشن کا کردار. دیکھیں اپوزیشن تو یہ بھی موجود ہے نا، ہم بھی اب موجود ہیں. اگر کسی چیز کی غلطی دکھ رہی ہوگی تو اگر تنقید برائے اصلاح کر دی جائے تو آسما اس میں کوئی برائی نہیں. جی میں بالکل عابدی صاحب کی بات کو تائید کرتا ہوں. مجھے جو سمجھ آئی، ہم مرکز میں آپ کو نہیں چھیڑیں گے، پنجاب میں جمہوریت حکومتوں کے اندر رہنے سے نہیں ہوتی. جمہوریت اپوزیشن سے بھی ہوتی ہے
اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں پنجاب میں اگر یہ اپوزیشن میں جا رہے ہیں. ہمارے ہاتھ صاف ہیں, ہم احتساب کے لیے ریڈی ہیں. ہم پارلیمنٹ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اچھی اپوزیشن, ہم چاہ رہے ہیں اس سے پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی. اور یہ جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی؟ جتنے مہینے جتنے سال چلیں گے جس دوران ہم شائستہ ایک دوسرے کی اپوزیشن کریں گے اتنی ہی جمہوریت مضبوط. جہاں تک میرے بھائی نے کیس کی بات کی, پی پی 148 سے منتخب ہوئے, پی پی 10 سے منتخب ہوئے, جس پہ انہوں نے اوتھ لیا. ایک سیٹ پہ آپ اوتھ لے سکتے ہیں, ایک چھوڑ دیتے ہیں. جس پہ چھوڑا اس پہ اوتھ نہیں لیا, جس پہ رکھا اس پہ اوتھ لے لیا. تو یہ تو آلریڈی یہ کیس جو ہے نا, یہ سیٹ اسائڈ نہیں ہو سکتا. یہ آلریڈی اگر چل گیا جس دن, اس دن یہ آٹومیٹک حکومت ہی ختم ہو جائے گی. آپ کھولیں گے دوبارہ. دیکھیں ہم نہیں, یہ عدالت کا کام فیصلہ کرے. دیکھیں میری بات سنیں, جہاں حکومت پاکستان نے پیسہ لینا ہو, ٹیکس لینا ہو, وہاں اسٹے. جہاں یہ فیصلے ہو یہاں اسٹے. یہ 47 ارکان یہ مانیکا صاحب ہیں بیٹھے ہوئے, یہ عدالت چلے جائے, ان کو تو خود عدالت پروٹیکٹ کرے گی. لیکن میں یہ چاہوں گا مانیکا صاحب ذرا الفاظ واپس لے لیں. چلے میں بات کر لیتا ہوں, مجھے بات تو کرنے دو بھائی. بولیے آپ کا سوال کیا تھا آسما؟ پہلے واپس لے لیں ذرا. دل آزاری ہوتی ہے, نہیں تو لے لو نا الفاظ واپس. لے لیتا ہوں. جی بولیے. دیکھیے پہلے تو میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ اگر میرے کسی الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں وہ الفاظ اپنے واپس لیتا ہوں. لیکن ساتھ ہی میری درخواست ہے فیصل رضا عبدیس بھائی سے کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ بھی کوئی اخلاق میں کے معیار پہ بات نہیں تھی, وہ بھی ان الفاظ کو واپس لے لیں. چلیں ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں. ٹھیک, چلو میں بھی لیتا ہوں. آپ واپس لے رہے ہیں, آپ بھی اپنے الفاظ واپس. اگر میرا ہے تو میں لے لیتا ہوں. میں تو آپ کو تنبیہ کر رہا تھا. آپ نے بھی واپس لیا, آپ نے بھی واپس لیا. چلے میں مانیکا صاحب میں ایک سیکنڈ روک رہا ہوں, اگر برا نہیں مانے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے یہ کیوں کہا. آپ بیٹھے ہوئے تھے آج میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, آپ نے بابا رحمان کو کہا وہ جائے جہنم میں. اگر میں پلٹ کے آپ کے قائد کو کہہ دیتا تو میں کتنا گندا آدمی ہوتا ہے. صحیح بات ہے, اسی لیے میں نے وہ بات. چلیں آپ پہ کیا ہوگا, نیکسٹ کیا ہونے جا رہے ہیں مانیکا صاحب؟ ڈیفیکشن کلوز آپ لوگوں پہ لاگو ہوگی یا نہیں؟ ہم پہ نہیں لاگو ہوگی. آرٹیکل 63 کو پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے وین اے پرسن, وہ آرٹیکل لاگو ہوتا ہے فرد پہ, انڈیویجول پہ. اور دوسرا ہے کہ ہماری یہاں پہ جو عدالتی تاریخ ہے اس میں چونکہ کوئی ایسی نظیر یا مثال نہیں ہے, لیکن ہندوستان کے یہاں کے سپریم کورٹ اور کئی ہائی کورٹس کے فیصلوں کو یہاں پہ ہماری عدالتوں میں کوٹ بھی کیا جاتا ہے, مانا بھی جاتا ہے. ہندوستان کے سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت کی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت ایک گروپ بنا لے تو اس پارٹی کی پارلیمانی پارٹی وہی تصور ہو. وہی چلیں, اسی پہ ہم بات کریں گے. چلیں انڈیا کی اپنے مثال دی, لیکن پاکستان میں کیا ہوگا اسی پہ مزید بات کریں گے. یونیفیکیشن بلاک جو بن گیا, ڈیفیکشن کلوز اس پہ لاگو ہوتی ہے نہیں ہوتی, جس طرح سے آج پیپلز پارٹی نے بھی مطالبہ کیا, اسی حوالے سے گفتگو کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد.